اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر اور ایک بڑے اہم ایشو کے اوپر ڈسکشن کے لیے آپ کے روبرو موجود ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے ہماری اس نشست میں ہمارے جو مہمان موجود ہیں، میرے استاذ ہیں ہمارے اور عظیم پروفیسر، عظیم اسکالر سر پروفیسر علامہ محمد احمد رضا رحیم یار خان سے آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ہمارے لیے اس نشست کے لیے وقت فراہم کیا۔ حاضرین مکرم، ہمارا جو آج کی یہ نشست ہے، اس کا عنوان یا اس کا موضوع ہے وہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے اس کا نفاذ، اس کے نفاذ کا کیا طریقہ کار ہے، شرعی طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں فقہا کی کیا آراء ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس ایشو پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو کچھ عرصہ پہلے بھی، آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس کے بعد گاہے گاہے یہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے، اور پھر ابھی چند روز پہلے ایک واقعہ پاکستان کے اندر ایسا پیش آیا۔ اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی رائے یہ ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی کثیر تعداد میں جو مذہبی طبقہ ہے یا علماء ہیں کچھ، اور مفتیان کرام، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہ اور ان کے ساتھ بشمول عوام ایک بڑی تعداد جو ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ گستاخ رسول جو بھی ہوگا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا موت ہے، اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ امر کوئی بھی عوام میں سے کوئی شخص بھی ایسا کر سکتا ہے۔ جبکہ ایک دوسری رائے بھی اس کے اوپر پائی جاتی ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ اس کی سزا جو ہے، اس کا نفاذ، وہ اس طرح عوام میں سے کوئی بھی اس کو نافذ نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے شخص کو قتل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا جو ایک خاص طریقہ کار ہے وہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ وہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے جو مذہبی طبقہ ہے اس میں بھی کچھ تھوڑی سی ذہنی طور پر انتشار کہہ لیں یا کنفیوژن رہتی ہے، اور جو پھر سیکولر لوگ ہیں وہ اس سے پھر مذہب کے حوالے سے ان کو ایک بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہ اس ایشو کو مذہب کے اگینسٹ جو ہے وہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو اسکالر، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، گفتگو کا آغاز میں چاہوں گا کہ ہم یہیں سے کریں۔ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ گستاخ رسول، اس کی سزا کیا ہے اور یہ کیسے متعین ہوتی ہے، کہ اگر اس کی سزا موت ہے، قتل ہے، تو سب سے پہلے تو اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا ایسا ہی ہے کہ یہ سزا موت ہی ہے، تو پھر ہم اگلے مرحلے میں چلتے ہیں کہ اس کی سزا کا نفاذ کیسے ہوگا۔ جی سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ کو السلام علیکم، اور ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ناظرین سن رہے ہیں یا بعد میں جو اس پروگرام کو دیکھیں، تو وہ اس کو پورا ضرور دیکھیں، تاکہ انہیں ایک بات اور ایک مقصد سمجھ آ سکے۔ ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ کسی بھی شخص کی ایک بات کو اٹھاتے ہیں، اور اس بات کو اٹھا کر اس پر فتویٰ بھی دے دیتے ہیں اور حکم بھی لگا دیتے ہیں، پوری بات نہیں سنتے۔ تو میری ناظرین سے گزارش ہوگی کہ اس بات کو مکمل سنیں، تاکہ شریعت اور قانون دونوں چیزیں سمجھ میں آ سکیں۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ گستاخ رسول کی سزا شریعت میں کیا ہے۔ دیکھیں، اس پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا اسلام ہو، کہ جو شخص
توہین رسالت کرے گا، انبیاء کی توہین کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرے گا، اس کی سزا سزائے موت ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں کہ یہ سزا دی کیوں جائے گی۔ دیکھیں کریمنل لا ہے، جیسے ماڈرن کریمنل لا ہے، اسی طرح اسلام کا الگ ہے، جس کو فقہ الجنایات بھی کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں اسلامک کریمنل لا کہتے ہیں۔ اسلامک کریمنل لا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدود ہیں، دوسری تعزیرات ہیں، اور تیسری چیز سیاستن ہے۔ یہ سیاستن سیاست نہیں، اس کو فقہا حق الامام کہتے ہیں، یعنی کہ یہ امام کا یا سلطان کا یا خلیفہ کا حق ہے، جسے ہمارے جدید لاء میں اس کو رائٹ آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، کہ یہ ریاست کا حق ہوتا ہے، ریاست اس کے قوانین متعین کرتی ہے اور سزائیں متعین کرتی ہے۔ اب توہین رسالت کی سزا ہم جب فقہائے اسلام کو دیکھتے ہیں تو چاروں فقہا کے ہاں اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص توہین رسالت کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے اور یہ ناقابل معافی ہے۔ تو فقہا کے اس جملے سے کہ سزا ناقابل معافی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سزا حد ہے، کہ حد معاف نہیں ہو سکتی۔ سر معذرت، اسلام میں میرا جیسے یہاں میں نے پر ایک سوال ہوگا آپ سے، میں گزارش جی کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ حد ہے، تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا آپ مزید واضح کریں کہ حد ہے، اور حد بھی وہ ایسی سزا ہے جس میں ایک انسانی جان جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو حد کے لیے تو پھر میرے خیال میں کچھ معیار ہوگا کہ وہ کون سی روایات کے ذریعے وہ حد کی سزا جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے۔ تو اس پر روشنی ڈالیں نا کہ یہ کیا کوئی متواتر روایات اس پر موجود ہیں جس کے ذریعے اس کا حد ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا یہ سزا واقعی میں حد ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام میں جیسے میں نے عرض کیا 3 طرح کی سزائیں ہیں، اس طرح اسلام میں چند اصول ہیں جن اصول پر ہم مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ 4 اصول ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ اگر کسی امر پر تمام فقہا کا اور تمام امت کا اجماع آ جائے بشمول صحابہ کرام علیہم الرضوان کے، ایسے اجماع سے ہٹنا فقہا کے ہاں، اور یہ متفقہ مسئلہ ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں یا کسی ایک کی رائے نہیں، وہ اس سے ہٹنا کفر ہوتا ہے۔ تو فقہا کا 1400 سال میں اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی سزا فقط موت ہے۔ اور پھر ہمیں بیشتر روایات سے جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر گردش بھی کرتی ہیں، ان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اور صحابہ کرام نے بھی اور بعد میں خلفائے راشدین نے بھی توہین رسالت کرنے والے کا سر قلم کیا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہے کہ اس کی سزا حد ہے۔ ہاں یہ الگ معاملات ہیں کہ اس حد کو ثابت کیسے کیا جائے گا، کس کے سامنے کیا جائے گا اور کیا ہوگا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو توہین رسالت کرے گا اس کی سزا حد ہے۔ اب میں حد کے زمرے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ حدود وہ سزائیں ہیں جو شرعی طور پر کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے نماز فرض ہے نا، کسی کے پاس اختیار نہیں کہ ایک شخص پر نماز فرض ہے، کوئی امام اٹھے، کوئی فقیہ اٹھے، کوئی پیر اٹھ جائے، کوئی مرشد اٹھ جائے، کوئی مفتی آ جائے، چاہے دنیا میں زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائیں، نماز معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدود ہیں، یہ بھی فرائض میں سے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتی۔ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، سلطان ہو، خلیفہ ہو، امام ہو، فقیہ ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حد کی کوئی بھی سزا معاف کر دے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ جو شخص توہین رسالت کرے گا اس کی سزا ناقابل معافی ہوگی، اگرچہ وہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے۔ تو یہاں تک تو آپ کے سوال کا جواب کلیئر ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا حد ہے اور وہ نافذ کرنا بھی لازمی ہے، اور وہ حد یہ کہ گستاخ رسول کا سر جدا کر دیا جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے، اسے پھانسی دے دی جائے۔ چلیں اب یہ بات میرا خیال ہے یہاں پر بڑی اسٹیبلش ہوگی اور واضح ہو گئی ہے کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول جو بھی ہوگا وہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، آقا اسلام کی ناموس آپ کی عزت پر ہماری جانیں قربان، اور ہماری عزتیں قربان حضور کی ناموس پر اور حضور کی جان پر۔ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کوئی بھی شخص وہ احانت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سزا وہ واجب القتل ہے، وہ موت ہے۔ تو یہاں پہ اب سوال جو میں نے گزارش کی پروگرام کے شروع کے اندر کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو، کیا یہ اختیار ایسے ہی ہے کہ
جس نے جہاں گستاخی کی معلوم ہوا اور ہم اس کا سر قلم کر دیں، تو کیا یہ معاملہ ایسے ہی ہے، یا جو ایک دوسری رائے میں نے گزارش کی کہ پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کا احباب کا اختلاف ہے اس میں کہ اس کا نہیں کوئی ایک مختلف طریقہ کار ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ سزا جو ہے یہ دی کیسے جائے گی؟ جس کو معلوم پڑے کہ یہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے، یا اس کا کوئی لایا عمل ہے؟ دیکھیں، شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو اپنے اپنے کام کا مکلف بنایا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، ہر شخص پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ بچہ ہے، بالغ ہوگا تو نماز فرض ہوگی، اب بالغ ہو گیا، اب وہ مجنون ہے تو اب اس سے نماز ساقط ہو گئی۔ اسی طرح اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو باپ کو حکم ہے، والدین کو حکم ہے کہ اولاد کو مار کر نماز پڑھائیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، شریعت نے کہیں حکم نہیں دیا کہ اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اولاد بھی ماں باپ کو مارنا شروع کر دے۔ تو شریعت نے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار میں مکلف بنایا ہے۔ تو جو سزاؤں کا نفاذ ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے ایک دائرہ متعین کیا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، اور یہ فقہا کے ہاں مسلمہ اصول ہے، امام سرخسی نے بھی اس کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں ظاہر المذہبی فی بیان حد المصری الجامع، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہیں فقہائے احناف کا ان پر اجماع ہے۔ اب جب ہم حنفی بولتے ہیں، میں اپنی عوام کے لیے عرض کر دوں، بر صغیر میں احناف کے اندر مکتبہ دیوبندی مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر دونوں شامل ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہم جو آج حوالہ جات پیش کریں گے، ان کا ان دونوں مسالک میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ مستند کتب کے اندر موجود ہیں، کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے۔ تو امام سرخسی بیان فرماتے ہیں کہ اب شہر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے شہر کی تعریف میں کہ این یکون فیہ سلطان، کہ اس کے اندر کوئی سلطان ہو، خلیفہ ہو، او قادن یا قاضی ہو، کیوں ہو؟ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ، تاکہ وہ احکامات کو نافذ کر سکے اور حدود کو نافذ کر سکے۔ اسی طرح فقہا کا ایک اور قول بھی ملتا ہے کہ فقہا فرماتے ہیں اربع الی الولاد، چار چیزیں ایسی ہیں جو ولی کی، حکمران کی، بادشاہ کی، سلطان کی ذمہ داری ہیں، وہ چار کام یہ وہی کرے گا، اور ان میں سے ایک چیز حدود ہے۔ اور یہ فقہا کی اپنا اجتہاد نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی مرویات ہیں۔ مصری ڈاکٹر ہیں، محقق ہیں، ان کی کتاب الاتجاہات الفقہیہ عند اصحاب الحدیث فی القرن الثالث الہجری، کہ تیسری صدی ہجری تک فقہا جو مسائل اخذ کرتے تھے، ان کا ماخذ اور ان کے اصول کیا ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت مرفوعاً صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام کا موقف تھا کہ چار چیزیں ولی، حکمران یا سلطان اور خلیفہ جو امیر ہوگا وہ نافذ کرے گا، اور ان میں سے ایک چیز حدود ہے، کہ سزائیں دینا اور اس میں ایک اور احکامات کا سوال نفاذ پیدا کرنا ہوتا یہ ہے۔ فقط جی سلطان کا کام ہے۔ جی یہ جی اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ حق سلطان کا ہے، حدود کا نفاذ، یہ بات کہاں سے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، کس طرح یہ اخذ کرتے ہیں؟ اس کو بھی ذرا وضاحت یہ فرمائیں کہ یہ کس امر یہ سے، ہم کس بات سے، کس حدیث، کس روایت سے یہ بات ہم اسٹیبلش کرتے ہیں یا اخذ کرتے ہیں کہ یہ حق سلطان کا ہے؟ یہ اسی عبارت سے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، مشکات شریف کی شرح کے اندر، مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے بھی یہ روایت لکھی عن ابن مسعود، عن ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر سے، تین صحابہ کا نام لے کر، اور یہ تینوں جلیل القدر صحابہ ہیں اور تمام ان کو جانتے ہیں، اور ان سے مرفوعاً یہ روایت کی ہے کہ اربع الی الولاۃ، چار چیزیں سلطان کی ذمہ داری ہیں، الحدود والصدقات والجمعات والفیء۔ اب آگے انہوں نے وجہ بھی بیان کی کہ کیوں سلطان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ لِأَنَّ الْحَدَّ خَالِصٌ حق اللہ تعالی، اس لیے کہ حدود کا نفاذ جو ہے یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ، اس کو کوئی بھی وفا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی اس کو نافذ نہیں کر سکتا، إِلَّا نَائِبُهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب کون ہے؟ وہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ الامام، کہ وہ جو سلطان ہوگا یا حاکم ہوگا وہی ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا موقف ہے کہ یہ سزاؤں کا نفاذ اور احکامات کا نفاذ جو ہے یہ سلطان کرے گا، یا جس کو سلطان اختیار دے دے۔ جب ہم قاضی کا لفظ بولتے ہیں یا فقہا قاضی کا لفظ بولتے ہیں
تو اس کے پاس قاضی کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، بلکہ قاضی سلطان کا نائب ہوتا ہے، اس کو سلطان نے اختیار دیا، جو قاضی ہوگا، جج ہوگا، وہ سلطان کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کے نائب کے طور پر سزاؤں کا نفاذ کرے گا۔ تو یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے چلیں اب مرضی ہے، یہ یہ بات تو فقط فقہا کا اجتہاد نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ حد اور سزاؤں کا نفاذ جو ہے وہ قاضی کے ذریعے اسٹیٹ کا رائٹ ہے۔ تو یہاں پر اب سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو گستاخ رسول کی سزا ہے، آپ نے کہا کہ یہ حد ہے، تو میں جو اس سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر چونکہ یہ حد ہے تو لہٰذا حد کی سزا کا جو رائٹ ہے وہ قاضی کے پاس، عدالت کے پاس یا اسٹیٹ کے پاس ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی، فقہا کی، وہ کہتی ہے کہ یہ آپ گستاخ رسول کو جو ہے وہ کوئی بھی قتل کر سکتا ہے، جہاں اس کی گستاخی معلوم ہو اس کو کوئی بھی پبلک میں وہ شخص جو ہے وہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی سزا قتل ہے، موت ہے۔ تو اس پر ذرا اس کی وضاحت فرمائیں پھر آپ۔ دیکھیں، جب شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو امامت کروانے کا حق نہیں دیا، شریعت نے ہر شخص کو احکامات کے نفاذ کا حق نہیں دیا، شریعت نے ہر شخص کو شریعت کے بارے میں بولنے کا حق نہیں دیا، تو یہ حق کیسے مل جائے گا؟ ہاں، یہ ایک الگ امر ہے کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لے لیا تو پھر کیا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت نے ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے تو ہمیں اسی پر ہی چلنا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک عبارت رکھتا ہوں علامہ ابن عابدین کی، امام شامی کی، انہوں نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا آج سے 150-200 سال پہلے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شارع علیہ السلام جہاں حکم دیں گے اقتلوا، ہم وہاں پر قتل کر دیں گے، وحیث قال لا تقتلوا ترکنا، اگر شارع علیہ السلام، شارع سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ہم تک ساری شریعت آقا علیہ السلام سے پہنچی، اگر حضور فرما دیں قتل نہیں کرنا تو ہم قتل نہیں کریں گے۔ اب آگے وہ فرماتے ہیں فَعَلَيْنَا أَن نَتَوَقَّفْ، ہم پر لازم ہے کہ ہم توقف کریں، وَلَا نَقُولُ، اور ہم یہ نہ کہیں کہ محبتنا لنبینا، کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ان نقتل، کہ ہم اس شخص کو پکڑ کے قتل کر دیں، بھئی میری محبت اس کی اجازت نہیں دیتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہمارا عشق گوارا نہیں کرتا، تو امام شامی نے 200 سال پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا کہ ہم کسی شخص کو اپنے عشق کی بنیاد پر قتل نہیں کریں گے۔ اب آگے پھر آپ خود فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الْمُحَبَّةَ شَرْطُهَا الاتباع لا الابتداء، اس لیے کہ محبت کی جو شرط ہے وہ اتباع ہے، بدعت ابتداء نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ نے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ بھی بیان فرمایا، فرماتے ہیں فَإِنَّنَا نَخْشَىٰ أَن يَكُونَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، ہمیں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول من يسألون عن دمی یوم القیامہ، ہم جس شخص کو قتل کر دیں اور اس کا خون حلال نہ ہو، اس کو قتل کرنا شریعت کی روشنی میں جائز نہ ہو، اس کی جان لینا جائز نہ ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں کہ تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا تھا، ہمیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو شریعت نے اختیار نہیں دیا، نہیں، یہ ہاں تو اگر کوئی حد نافذ کر دے تو پھر اس کے احکامات الگ ہیں۔ یعنی کہ اس سے میں جو آپ کی گفتگو سے اخذ کر پایا ہوں، یہ جو ابھی اس حصے کے اندر، کہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ہم معاشرے کے اندر ہمارے سامنے اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اسے سن کے خاموش ہو جائیں، ہم اس پر رد عمل نہیں دیں گے، ہم اس پر اس کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی سنے اور وہ خاموش ہو جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جذبات کی بات ہے کہ وہ اس کا عشق اور محبت اگر حضور کی ذات کے ساتھ ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ ایک انتہائی اقدام نہیں کرے گا۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عدالت اس کو سزا دے گی اور ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو وضاحت فرمائیں اس کی۔ اسلام نے اور شریعت نے کہیں نہ کہیں انتہائی قدم اٹھانے کی اجازت یا اس کا ایک دروازہ ضرور رکھا ہے، لیکن اس کو قانون نہیں بنایا۔ دیکھیں ہمارے ہاں بھی جو روایات عام طور پر گردش کرتی ہیں ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور روایت بھی رکھتا ہوں اور پھر چند حوالہ جات بھی رکھتا ہوں کہ فتاوی رضویہ شریف میں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل فرمائی، اور آپ لکھتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ اپنی مسند میں، اور امام ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے مقبول سے روایت کیا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہودی پر کچھ آتا تھا۔ یہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 15 سے میں اعلیٰ حضرت کی ہی عبارت پڑھ رہا ہوں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس وہ لینے کے لیے گئے اور فرمایا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم یا اس کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام آدمیوں سے برگزیدہ کیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمر نے اس یہودی کو کہا، یہودی بولا واللہ خدا نے انہیں تمام بشر سے افضل نہیں کیا۔ اب یہ یہودی کی گستاخی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، اس کو تھپڑ مارا۔ وہ بارگاہ رسالت میں نالچی آیا، کیس لے کر آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تم اس تماچے کے بدلے میں اسے راضی کر دو۔ تو ہمیں اس روایت سے بھی یہ اشارہ ملا کہ خود قانون میں ہاتھ نہیں لینا تھا اور ہر گستاخ کو بھی قتل نہیں کر دینا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابھی قتل بھی نہیں کیا تھا، تھپڑ مارا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ انہیں راضی کر دو، اس یہودی کو راضی کر دو۔ اب آگے میں آپ کو چند حوالہ جات بھی عرض کرتا ہوں کہ بہار شریعت کے اندر، اور یہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے جو فتاوی ہندیہ کے نام سے مشہور ہے، فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے اور احناف کے ہاں یہ مستند ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، یعنی باپ اپنے بیٹے پر اور آقا اپنے غلام پر حد قائم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دعوت اسلامی سے ایک کتابچہ چھپا، گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کیجیے۔ ان کے مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ چھپا، اس کے صفحہ نمبر 35-36 پر بھی انہوں نے واضح لکھا کہ گستاخ رسول کو سزا دینا ہر شخص کا کام نہیں۔ اگر گستاخ رسول پکڑا جائے اور گستاخی ثابت ہو جائے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے قانون کے حوالے کر دیں۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں کہ یہاں تک تو شریعت مطہرہ کا بنیادی اصول ہے کہ ہر شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل کر دے، اس پر فقہائے کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے، اعلیٰ حضرت تک اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اور فقہائے احناف سے مراد اس کے اندر علماء دیوبند بھی شامل ہیں اور علماء بریلوی بھی شامل ہیں۔ کسی کا اختلاف نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے لیں۔ ہاں اگر قتل کر دیا ہے تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے گا۔ اب یہ سوال کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ یہاں درمیان میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا ذکر کیا۔ اسی ضمن میں ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عمر فاروق کی کہ دو شخص ان کا جھگڑا ہوا، اور وہ ساری روایت آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، جبکہ ان کا فیصلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کر دیا تھا، تو اس شخص کو حضرت عمر فاروق نے وہیں پر قتل کر دیا۔ تو آپ تو جو روایت آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو محض تھپڑ مارا، تو یہاں پر حضرت عمر فاروق نے اس کو کہ گستاخ گردانا، کس نے اس بدبخت نے حضور کا حکم نہیں مانا، تو آپ نے تو اس کو بغیر کسی حکم کے، کسی نے ان کو حکم تو نہیں دیا کہ آپ انہیں نہ قتل کریں، انہوں نے تو خود ہی اس کو شخص کو جو ہے وہاں پہ قتل کر دیا۔ دیکھیں، ایک تو میں نے شروع میں اصول عرض کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا حد ہے، اور حد کے لیے اس کے دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ اور ایکسپلین کر دوں۔ حد فرض کے برابر ہوتی ہے، یا یوں سمجھیں جیسے حد ہے اسی طرح فرض ہے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کروں کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ فجر کے اندر ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں۔ سنت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، فرض بھی حضور نے ادا فرمائے، ہم نے 2 کا نام سنت رکھ دیا، 2 کا نام فرض رکھ دیا۔ آخر یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوا کہ جس کی دلیل جتنی قوی ہوتی گئی اور مضبوط تر ہو گئی تو اس کا نام فرض ہو گیا، جس کی دلیل تھوڑی کمزور ہو گئی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی آ گئی، تو وہ سنت مؤکدہ بن گئی یا واجب بن گئی، پھر اس کے بعد سنت آ گئی، پھر اس کے بعد مستحب آ گئے، نفل آ گئے۔ تو جب گستاخ رسول کی سزا حد ہے تو گویا کہ یہ فرض کے برابر ہے، اس کے لیے دلیل بھی فرض کے درجے کی چاہیے، یعنی کہ وہ صحیح ترین ہو اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ اب جو روایت آپ نے پیش کی، یہ امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا اپنی تفسیر کے اندر، اور امام ابن کثیر نے اس کو جب نقل کیا تو آپ نے اس کو نقل کیا قیلہ کہہ کر، یعنی کہ کہا گیا اور مشہور ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ اسی روایت کے مقابلے میں صحاح ستہ کے اندر دوسری روایت موجود ہے کہ ایک آیت کے شان نزول میں امام ابن کثیر نے بھی اس کو واضح کیا کہ یہ حدیث نہیں بلکہ وہ ہے۔ اور پھر جو آپ نے روایت بیان کی، یہ روایت آگے تابعی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ
جو دور صحابہ کے اندر واقع ہوا، دور نبوت میں واقع ہوا، اس کو ایک تابعی بیان کر رہا ہے، درمیان میں صحابی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اگر صحابہ کا واقعہ تھا تو پھر حضرت عمر بیان کرتے، حضرت ابو بکر بیان کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما دیتے، دیگر صحابہ بیان کر دیتے۔ ہم روایت کا علی الاطلاق انکار نہیں کر رہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت اس درجے کی نہیں ہے کہ اس سے ہم حد ثابت کر لیں۔ پھر دیکھیں قانون کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سبسٹینشل لا، ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ سبسٹینشل لا ہے۔ نماز قائم کرو، سبسٹینشل لا ہے۔ کیسے کرنی ہے، یا چور کا ہاتھ کون کاٹے گا، کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیسے کاٹا جائے گا، کتنے درہم کی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، آیا کہ کفن چور یا جیب کاٹنے والا بھی چوری میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارے کا سارا پروسیجرل لا ہے۔ پھر کون کاٹے گا، دایاں ہاتھ کاٹیں گے یا بایاں کاٹیں گے؟ پہلی بار چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا، دوسری بار چوری کی تو اب کیا کریں بھائی؟ سر پاؤں میرا کاٹیں یا ہاتھ کاٹیں؟ یہاں پہ دونوں معذرت کے ہاتھ ساتھ کاٹے تو آپ کو اب پھر انٹرپٹ چوری کر کرتے لی۔ ہوئے معذرت آپ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے سوال یہ ہے کہ یہ جو جن سزاؤں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سزا اور وہ حد وہ گستاخ رسول کے مقابلے میں تو نہیں نہ آتی سر۔ آپ دیکھیں چور چوری کر رہا ہے وہ گستاخ رسول تو نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کو تو آپس میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ اس حد کو بھی اس سزا کو بھی دیکھیں نا، اس کا جرم بھی دیکھیں کہ وہ کس درجے کا اس کا جرم ہے۔ دیکھیں اسلام میں نے اس لیے شروع میں ہم نے عرض کیا کہ 3 طرح کی سزائیں، حدود ہیں، تعزیرات ہیں اور حق الامام ہے۔ فقہا نے کسی بھی سزا کو، توہین رسالت کی سزا کو بھی فقہا نے جب ڈسکس کیا تو وہ حد سے باہر نہیں نکلے، کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں بنائی۔ تو جب حد سے باہر نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ حدود ہیں، تو یہ حدود میں شامل ہے۔ تو جب حد ہے تو پھر اس کے اوپر حد کے اصولوں کا اطلاق بھی ہوگا۔ قاضی ایاز علیہ رحمہ سے لے کر علامہ ابن تیمیہ سے لے کر امام شامی تک تمام نے اس کو حدود کے اندر لکھا، اور جب حدود کے اندر لکھیں گے تو پھر حد کے اصولوں کا بھی اطلاق ہوگا، ہم اس کے اصولوں سے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر یا اس کے وہ صحیح درجے کی نہ ہو سندن، اس سے فرض ثابت نہ ہو سکتا ہو بلکہ اسے سنت بھی ثابت نہ ہوتی ہو، اور ہم اسے حد ثابت کر دیں، تو ایسا تو ممکن ہوگا نہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حضور کی توہین ہے، میں نے امام شامی علیہ رحمہ کا قول نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ محبت کے لیے اتباع شرط ہے، جذبہ نہیں، جذبہ بدعت ہو جائے گا، محبت کے لیے اتباع شرط ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ جہاں پر شک آ جائے، جہاں پر شبہ آ جائے، وہاں سے حد کو ساقط کر دو۔ اور فقہا کے ہاں یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو حدود ہیں، الحدود تدرأ بالشبہات، جہاں پر شبہ آ جاتا ہے وہاں پر حد ساقط ہو جاتی ہے۔ سر اس پہ پھر وہ جب ہم ان ایک اصولوں کو دیکھیں، جی جی، جی آپ فرمائیں۔ تو ان تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم فقہا کے یہاں 3 طرح کی سزائیں ہیں اور تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، تو پھر یہاں تو یہ کہیں کہ وہ فقہا عاشق رسول نہیں تھے، ان کے سر اندر پھر محبت نہیں تھی۔ وہ جو اتنی مشہور روایات ہیں کہ جن میں بعض اوقات آقا علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے، جیسے ابن قتل کی روایت ہے، یا ایک اور روایت ہے کہ جس میں حضور نے خود صحابی کو روانہ کیا ہے، یا کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن میں وہ کسی حکم کا انتظار کیے بغیر انہوں نے، اب سب سے بڑا تو یہ سوال ہے نا کہ دیکھیں حضور خود جس کام کا حکم دے رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو قتل کر دو، تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں ہم کیا کہ انتظار کرتے رہیں کہ عدالتیں حکم دیں گی اور ہم اس شخص کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیں اور اس کو دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں جو ابن قتل والی روایت ہے یا اس طرح کی دیگر روایات جو ہمارے ہاں معاشرے میں مشہور ہیں، یہ 2 طرح کی روایات ہیں۔ ابن قتل کی روایت یا دیگر اس طرح کی روایت، ان میں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دے دیا صحابہ کو یا کسی صحابی کو یا گروہ کو کہ جا کر فلاں شخص کو قتل کر دو، پھر وہ بیت اللہ کے اندر ہو یا کعبے کے غلاف کے ساتھ ہو یا غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہو، وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، اس کا خون حلال ہو گیا۔ اب اگر اس کو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ قتل ماورائے عدالت ہے یا سزا ماورائے عدالت ہے، قاضی سے پوچھے بغیر سزا نافذ کر دی گئی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا سوچنا بھی ہمارے نزدیک گستاخی ہے۔ کیوں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قاضی نہیں مانتے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عدالت نہیں مانتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر حضور قاضی ہیں، حضور خلیفہ ہیں، حضور سلطان ہیں، حضور قاضی القضات ہیں، حضور چیف جسٹس ہیں،
تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ فلاں کو قتل کر دو، تو پھر وہ ماورائے عدالت کیسے ہو گیا؟ پھر تو وہ ماورائے عدالت ہوا ہی نہیں۔ اور ایسا تو ہمارے آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ عدالتیں یا حکومتیں، بڑی ریاستیں یہ کسی کے سر پر انعام رکھ دیتی ہیں کہ بھئی فلاں شخص کو پکڑ دیں، یا فلاں شخص کو کوئی بھی قتل کر دے، اس کو اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ اب کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، اسے وہ شخص نظر آ گیا اور اس کو پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا یا اس کو مار دیا، تو آیا کہ کیا یہ ماورائے عدالت ہوگا؟ اس کو تو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ماورائے عدالت نہیں ہوتا جب حکم آ جائے۔ تو بہت ساری ایسی روایات جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، لشکر کو بھیجا، گروہ کو بھیجا، کسی فرد کو بھیجا، صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ فلاں شخص فلاں جگہ پر موجود ہے، آپ کو اجازت ہے قتل کر دو، حضور نے فرمایا قتل کر دو، تو یہ تو ماورائے عدالت رہا ہی نہیں۔ ہاں، اس طرح کی پھر دوسری روایات آتی ہیں کہ جن میں صحابہ نے خود سے قتل کیا، پھر آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خون مباح کر دیا۔ اس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ایک جزئی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصول یہی ہے کہ ہم خود ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ فقہا کا اس پر اجماع ہے، امام ابو حنیفہ سے لے کر اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر صدر الشریعہ تک اور آج کے علماء تک اس بات پر اجماع ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہاں، اگر کسی نے لے لیا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، پھر کیا کیا جائے گا وہ ایک الگ چیز ہے۔ چلیں، میرے خیال میں یہ جو آپ نے آخری جملہ بولا ہے کہ اب اگر ہماری سوسائٹی میں تو اب تک کی اس گفتگو سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ اس کا حکم جو ہے وہ عدالت ہی دے گی، اور کوئی شخص اس کو جی خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ لیکن سر اب سوال یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، یہ دو مختلف سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتی، لوگوں کو عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے، تو لوگوں کا یہ سمجھنا ہے یا لوگوں کو حکومت پہ اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ یا بعض اوقات جو گستاخی کرنے والا شخص ہے وہ خود کوئی حکومتی اہلکار ہے یا وہ پاورفل شخصیت ہے، منصب اور عہدے کی شخصیت ہے، تو اب اس پر تو کوئی سزا اس کو دے نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایک یہ سوال، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اب ایسی کسی شخص کو، چاہے وہ پاورفل ہو یا کوئی عام آدمی کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی ہو، اور وہ گستاخی کرتا ہے، اور کوئی بھی شخص پبلک میں سے وہ جذبات میں آتا ہے، اس کا عشق اور محبت اس کو نہیں وہ روک پاتا اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اب اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کی بڑی وضاحت آپ ضرور فرمائیں کہ ہم تو بے حمدی ہمارے تو وہ سروں کا تاج ہوتا ہے، ہم تو اس کو سر آنکھوں پہ اپنے رکھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا، رہنمائی فرمائیے گا۔ اس پر میں پہلے تو ایک ہمارے جو آج کل خبریں گردش بھی کرتی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، میں تو ایک اس طرف اشارہ کر کے پھر فقہا کی طرف آتا ہوں کہ فقہا کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے موقع پر یہ ہمارا ماڈرن لا بھی یہی کہتا ہے کہ جب جرم ہو رہا ہو، کوئی شخص چوری کر رہا ہے، گھر میں آ گیا اور چوری کر رہا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ چوری کر کے چلا جائے، ہم کل جا کے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مر گیا تو وہ شہید ہوگا۔ اور ہمارا ماڈرن لا بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، سیلف ڈیفenس کی، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ اور جب کوئی جرم ہو رہا ہے، ایک شخص کسی دوسرے کی عزت لوٹ رہا ہے، ایک شخص کسی کو قتل کر رہا ہے اور پتہ ہے یہ قتل کر دے گا، اب اس کو بچاتے بچاتے اگر وہ ظالم اس شخص سے مر گیا تو قانون اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں کہتے۔ اس کی ایک زندہ مثال ہے، دہشت گرد آ جاتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، جیسا پچھلے دنوں ایک خبر بھی آئی تھی کہ کراچی کے اندر ایک بچے کو مطلب وہ ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، یا بہت ساری ایسی نیوز آتی رہتی ہیں کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا یا فلاں نے حملہ کر دیا یا فلاں واقعہ ہو گیا اور فلاں شخص نے بڑی ہمت دکھائی، وہ عام سویلین میں سے تھا، نہ وہ پولیس کا اہلکار ہے، نہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہلکار ہے، اور اس نے پھر بھی ان سے مقابلہ کیا اور ان کو جہنم رسید کر دیا، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت میں بھی اس کا استثناء ضرور موجود ہے، لیکن اس کی پھر فقہا نے اور شریعت اسلامیہ نے شرائط اور قیود رکھی ہیں۔ اب فقہا اس کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قانون ہاتھ میں لے لیا، اس کے سامنے گستاخی ہوئی، نہیں برداشت ہوا، اور اس نے سامنے والے کو قتل کر دیا یا اس کو کوئی بھی سزا دے دی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی اب دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ اس نے حد کی بجائے کوئی اور سزا دی، یعنی کہ
توہین رسالت کے مرتکب شخص کا سزا یہ تھی کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس نے اس کو سزائے موت نہیں دی، اس کی جان نہیں لی، اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی، اس کی زبان کاٹ دی، اس کی کوئی ہڈی توڑ دی، اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ الگ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہو گیا کہ اس نے اس کی جان لے لی، یہ اب شرعی سزا تھی، حالانکہ اس کا اگرچہ اس کا سزا دینے کا اختیار نہیں تھا، لیکن اس نے سزا دے دی۔ تو پہلی صورت میں اگر اس نے کوئی اور سزا دی ہے تو اس صورت میں تو وہ تعزیراً قاضی اس کو سزا دے گا کہ ایک تو اس نے قانون ہاتھ میں لیا، اور قانون ہاتھ میں لیا تو وہ بھی غلط لیا کہ جو کام بنتا ہی نہیں تھا، جو سزا بنتی نہیں تھی، اس نے وہ سزا دی۔ ہاں دوسری صورت میں اگر گستاخ رسول تھا، کسی نے توہین رسالت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اب کسی شخص نے اس کو قتل کر دیا، تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے صحیح قتل کیا یا غلط، یعنی کہ اس شخص کو جج کے سامنے، قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی کہ قاضی پہلے سے حکم دے چکا تھا، مثال کے طور پہ ایک شخص قاضی کے سامنے پیش ہوا، عدالت میں پیش ہوا، اس کی گستاخی ثابت ہو گئی، جج نے یا قاضی نے اس کو سزائے موت دے دی۔ سزائے موت دینے کے بعد اب نافذ کرنا عام شخص کا اختیار نہیں تھا، کسی نے اس کو دیکھا اور اس کو گولی مار دی۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ کہ ابھی قاضی کے سامنے وہ پیش ہی نہیں ہوا، یا قاضی کے سامنے ابھی مقدمہ جو تھا وہ پورا چلا ہی نہیں، گواہ پیش ہی نہیں ہوئے، اس شخص نے پہلے ہی اس کو گولی مار دی۔ ان دونوں صورتوں میں یہ شخص قاضی کے سامنے آئے گا اور قاضی کے سامنے اپنا مدعا پیش کرے گا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس شخص کو قتل کیا ہے وہ واقعی گستاخ رسول تھا۔ یہ جو آپ نے پہلے روایات کی طرف اشارہ کیا تھا، میں انہی روایات کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گا۔ دیکھیں صحابہ نے جب قتل کیا، ایک بعض روایات میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دے دیا، لیکن چند ایک روایات میں جن میں صحابہ نے خود قتل کیا تو صحابہ نے آ کے دوبارہ حضور کو بتایا، اور حضور قاضی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے مقدمے کو سنا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اسی طرح اس شخص کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ قاضی کے سامنے جا کر یہ ثابت کرے گا کہ جس شخص کو میں نے قتل کیا ہے یہ واقعی گستاخ تھا، اور اگر اس کی گستاخی واقعی ثابت ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مباح الدم تو ہو گیا۔ مباح الدم کا مطلب یہ کہ اس کا قتل کرنا جائز تھا، اس کو قتل کرنا جائز تھا، اس کو سزائے موت دینا جائز تھا۔ تو یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے جو سزا نافذ کی وہ ٹھیک تھی، لہٰذا اب اس سے قصاص طلب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب اس کا ایک دوسرا جرم بنتا ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا، کہ سلطان کا حق تھا، اس نے سلطان کے اور خلیفہ کے حق پر ڈاکہ مارا اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اس پر فقہا کہتے ہیں کہ اب ہم اسے قصاص نہیں لیں گے، اسے سزائے موت نہیں دیں گے، بشرطے کہ وہ مقتول کا گستاخ ہونا ثابت کر دے، لیکن اس کو تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے کوئی بھی، اور چاہے تو قاضی اور سلطان اس کو معاف کر دیں اور چاہے تو اس کو تعزیراً سزا دیں۔ اب میں یہاں پر ایک جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ عدالتیں سزا نہیں دیتی یا عدالتیں اس طرف آتی نہیں ہیں، تو میں صاحبان اقتدار سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ماہرین قانون ہیں ان کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر احتساب عدالتیں بن سکتی ہیں، بینکنگ کورٹ بن سکتی ہیں، فیملی معاملات کے لیے الگ عدالتیں بن سکتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا معاملہ یہ دین کا ایسا بنیادی معاملہ ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، کلمہ بھی پڑھے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، ساری زندگی بیت اللہ شریف کے اندر کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے، اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے گا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو اتنا بنیادی مسئلہ ہے تو اس کو ایسے بے لگام کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کے لیے خاص عدالتیں بنا دیں، اس کے لیے خاص قانون بنا دیں، اور پھر فقہا نے اس کا حل بھی پیش کیا کہ اگر سلطان یا قاضی عالم نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں، فتاوی غیاسیہ کے اندر عبارت موجود ہے کہ پھر قاضی پر اور سلطان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک عالم کو رکھے، ایک مفتی کو رکھے، وہ اس کو شرعی فتویٰ دے اور اس پر عمل ہو۔ اور فقہا کی اسی عبارت کی روشنی میں صاحبان اقتدار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گستاخ رسول کی سزا کے لیے الگ عدالتیں بنا دیں، یا کم از کم الگ عدالتیں نہیں بنانی تو یہ معاملہ
وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیں کہ شرعی عدالت اس کو سنے، وہاں پر علماء موجود ہیں. سر یا میں اس پہ دوسری عدالت معذرت نہیں کے ساتھ، چلانا ہے. کیونکہ آپ نے یہ اس ٹاپک کے اوپر ہی گفتگو شروع فرما دی ہے عدالتوں کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا یہاں پہ تھوڑا سا ضمناً میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اور وہ اس سے تھوڑا سا متصل ایک سوال تھا کہ جو پاکستان کے اندر جو قانون ہے، جس کو قانون توہین رسالت کا قانون بھی کہا جاتا ہے اس کو، جی اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. جو 295C ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی بھی اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ دراصل یہ قانون ہے کیا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. یا کیونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ بہت بڑا ایسا بھی ہے، وہ خود کو لبرل کہیں، سیکولر کہیں، یا جو بھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کچھ اس کو قانون کو درست ہی نہیں سمجھتے، اور کچھ کے نزدیک جو اگر اس کو درست سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اس قانون کے اندر حکم ہے، یہ قانون ٹھیک سے ہے نہیں، بنا نہیں ہوا. کچھ جو اہل علم ہے ان کی رائے یہ بھی آتی ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ قانون جس طرح یہ بنا ہوا ہے، یہ ایز اٹ از من ان، یہ بالکل درست ہے. میں چاہوں گا اس قانون کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ہمیں اس قانون کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو 295C قانون ہے یہ ہے کیا پاکستان کے آئین اور قانون میں. دیکھیں، ایک تو وہ شخص، وہ لوگ کہ جن کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ان کو تو منا نہیں سکتے. لیکن جنہوں نے ماننا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، قانون کی دو اقسام ہیں، سبسٹینشل لا اور پروسیجرل لا. سبسٹینشل لا قانون کا یہ حصہ آسان الفاظ میں کہ جو توہین رسالت کرے گا اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کی سزا سزائے موت ہے. اس قانون پر اختلاف نہیں ہے، توریت کے اندر بھی موجود ہے، بائبل کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ چیزیں عام ہیں، مشہور ہیں، ہم نے بہت سارے علماء سے یہ سنی ہوئی ہیں. اور پھر قرآن پاک، احادیث، روایات کے اندر فقہا کا اس بات پر اجماع بھی ہے. اور سزائے موت یہ آج تک بھی دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک میں دی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، پورا پورا ملک تباہ کر دیا جاتا ہے. اور سزائے موت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ ارے بھائی، آپ کی عزت پر، آپ کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے تو آپ پورا ملک تباہ کر دیتے ہیں. عقل اسلام کی شان پر حملہ ہو تو ایک شخص کی جان لیں اور وہ انسانیت کے خلاف ہو جائے. یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ تو جہاں تک اس قانون کا اس حصے کی بات ہے کہ توہین رسالت جو کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، جو احباب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ترمیم ہونی چاہیے، وہ شاید اپنا مدعا پورا بیان نہیں کر پاتے. ترمیم اس ضمن میں، جیسے میں عرض کر رہا تھا، کہ اس کا پروسیجر ایک ڈیولپ ہونا چاہیے. کہ ابھی تک یہ ایک عام کرمنل سسٹم کی طرح ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج ہوگی. ایف آئی آر کون درج کرے گا؟ تھانے میں چلے جائیں گے، وہ جو ایک رپورٹ درج کرنے والا بیٹھا ہوگا اہلکار، وہی درج کرے گا. تو اس کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے کہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ کسی شخص کی جان چلی جائے گی اور نہیں جائے گی تو معاشرہ جو ہے وہ بھی، ہمارے ہاں ایک جذباتی معاشرہ ہے، یا جو شخص ایف آئی آر درج کروانے جائے گا وہ جذباتی ہو جائے گا. تو ایک جذبات اور ایمان کا بھی اس کے اندر معاملہ ہے. تو اس کا ایک پورا پروسیجر ڈیولپ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں چند گزارشات کر دیتا ہوں کہ ایف آئی آر ہر شخص بے شک درج نہ کروا سکے. یہاں تو یہ کر لیں کہ جب گستاخ رسول کی ایف آئی آر درج ہو تو وہ علماء کی معیت میں درج ہو، اور جن علماء کی معیت میں درج ہو اور ان علماء پر لازم ہو کہ وہ اس کیس کو آخر تک ہینڈل بھی کریں گے. یا قاضی کے ساتھ اور جج کے ساتھ علماء کو بٹھایا جائے، یا اس کے لیے الگ عدالتیں تجویز کر دی جائیں، یا اس کیس کو وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیا جائے، تاکہ یہ معاملہ عوامی سطح پر ڈسکس نہ ہو. جب علماء، ایک شخص نے دیکھا گستاخی ہو رہی تھی، اس نے آ کر بتایا، اس کی ایف آئی آر درج نہ ہو جب تک اس پر کوئی بہت بڑا دارالعلوم، جو ہمارے ہاں بڑے دارالافتاء ہیں، وہ فتویٰ نہ دے دیں. اس فتوے کی روشنی میں ایف آئی آر درج ہو، اور پھر وہ علماء اس کو لے کر بھی چلیں، تاکہ اگر عدالت اس کو بری کرتی ہے تو سوال ہے کہ علماء نے فتویٰ کیسے دے دیا تھا، یا علماء بعد میں اپنا مدعا بھی ثابت کر سکیں. ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، کیس چلتا رہتا ہے، اور ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا. جب وہ انتقام کو پہنچ جاتا ہے، رہا ہو جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا سزا ہو جاتی ہے، تو پھر دونوں طرف سے لوگ اٹھتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو گیا. دونوں طرف کے طبقات اٹھ جاتے ہیں، یہ غلط ہو، رہا ہو جائیں تو علماء اٹھتے ہیں یا مذہبی طبقہ اٹھتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، اور کیس انہوں نے بھی اسٹڈی نہیں کیا ہوتا. اگر وہ سزا ہو جائے تو لبرل طبقہ اٹھتا ہے اور انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیس پورے میں تھا کیا. وہ کیس 7-8 سال چلتا رہا. اور پھر دیکھیں، جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ توہین، کسی شخص نے قانون ہاتھ میں لے لیا، یہ سارے اقدامات تو ہونے چاہیے کہ عدالتوں کا ایک پروسیجر نظام ہو،
اور یا اسپیشل عدالتیں بنائی جائیں یا علماء کو ساتھ ملایا جائے یا کسی دارالافتاء کو فتوے کی روشنی میں کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں ریاست کی اور قانون کی بھی ناکامی ہے کہ ایک کیس عدالت میں 7-8 سال سے چل رہا ہے، اس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں، اس شخص کا اعتراف موجود ہے، تو پھر آخر کیا رکاوٹ ہے کہ اس شخص کو سزا نہیں ہو رہی؟ سر جو اس شخص حوالے قانون ہاتھ سے میں میں لے رہا چاہوں ہے گا تو کہ ہمیں اس کے سرکمسٹانسز بھی دیکھنے چاہیے اور ان کا بھی سد باب کرنا چاہیے۔ میں اسی نقطے کی طرف آنا چاہوں گا، اس پر میں چاہوں گا آپ آخر میں تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیں کہ اس طرح کے ثبوت موجود ہوں۔ بعض اوقات تو ایک بہت بڑا اجتماع گواہی دے دیتا ہے، مثلا کسی گاؤں میں کسی علاقے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑا گروہ، تو اس کو نہیں آپ غلط کہہ سکتے نا کہ ان لوگوں نے غلط جو ہے وہ FIR اس کی درج کروائی ہے، یا وہ اتنا بڑا گروہ پورا گاؤں غلط کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے، اس میں بعض اوقات وہ اپنے مسجد کے امام اور وہ جو بھی ان کے ہاں علماء ہوتے ہیں ان کی میت میں ہی وہ درج کرواتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس فلاں شخص نے یا عورت نے گستاخی کی ہے۔ ایک تو وہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ ایک شخص مسلسل اس طرح کے کام کر رہا ہو، اس کے ٹی وی میں بیانات آتے ہوں، اس کے بیانات اخباروں میں چھپتے ہوں، وہ باقاعدہ انٹرویوز دیتا ہو ان معاملات پر، آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح جو موجودہ ابھی ریسنٹ کیس ہوا پاکستان کے اندر، تو اس شخص کی بھی بڑے عرصے سے ویڈیوز اس کی موجود تھیں۔ تو اب اگر عدالت سزا نہیں دیتی، تو میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی مقتدر شخصیت ہے اور وہ یہ کام کرتی ہے اور عدالت سزا نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کوئی شخص قانون ہاتھ میں، آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینا، کیا وہ شخص گستاخ رسول کو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلا اصول تو یہی تھا، فقہا نے فرمایا قانون ہاتھ میں نہ لیں، ہم مکلف نہیں ہیں، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے ایسی صورتحال میں قانون ہاتھ میں لے لیا ہے تو پھر صرف اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس کو قتل کیا وہ واقعی گستاخ رسول تھا، وہ ثابت کر دے تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جواب میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ شریعت اس طرح نہیں دیتی، اور یہ ساری روایات جو سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں ماورائے عدالت والی، وہ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا وہ ماورائے عدالت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام گستاخوں کا خون مباح الدم قرار دے دیا تھا، کسی کا حکم کی روشنی میں اور کسی کا قتل کے بعد۔ لہٰذا قاضی کے سامنے، عدالت کے سامنے یہ ثابت کریں گے وہ شخص نظریات کے خلاف تھا اور عقائد کے خلاف تھا اور بک رہا تھا یا گستاخی کر رہا تھا، اس کا جو قتل ہوا ہے وہ شرعی لحاظ سے صحیح ہوا ہے، تو شریعت اب اس قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اسے صرف تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے یا وہ بھی معاف کر دی جائے گی۔ لیکن اس پر عدالتوں کا قصور ضرور بنتا ہے کہ ایسے شخص کو پکڑا کیوں نہیں گیا، اور ریاست کا قصور بھی بنتا ہے، شخص ریاست کے نظریے کو، ریاست کے آئین کو اور اکثریت عوام کو نظریہ نکال رہا ہے، تو پھر ریاست کہاں ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں ہے؟ اور جب اس کی FIR درج ہو جاتی ہے تو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے تو پھر اور کیا ہوگا؟ تو اس میں بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں، اور ریاست کا قصور بھی بنتا ہے، قانون کا قصور بھی ہے کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کیس چل رہا ہے تو عدالت نے ابھی تک سزا کیوں نہیں دی، تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے، صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص نے قانون ہاتھ میں لے لیا تو وہ مجرم ہے، یہ جرم بھی تو ہے کہ ایک نے اعتراف بھی کر لی، اس کے ثبوت بھی آ گئے، ویڈیو ثبوت بھی موجود تھا، پھر بھی سزا نہیں ہو رہی، اسے ہتھ کڑی بھی نہیں لگ رہی، اور وہ لمبا سے لمبا ہوتا جا رہا ہے، لٹکتا جا رہا ہے، تو یہ جرم بھی تو ہے۔ اگر یہ جرم نہ ہوتا تو دوسرا شخص بھی جرم نہ کرتا۔ دیکھیں، ایک شخص کے ہاتھ میں گیند ہو، وہ گیند دیوار میں مارے اور واپس آگے وہ سر میں لگے، اس میں سر کا قصور ہے، گیند کا قصور ہے یا دیوار کا قصور ہے؟ مارنے والے کا قصور ہے، نہ سر کا قصور نکلے گا بھئی سر پھٹ گیا ہے، نہ دیوار نے گیند ماری ہے۔ سبب ہوگا تو سبب، ایکشن ہوگا تو ری ایکشن آئے گا۔ جب آپ نے پہلے ایکشن کیا ہی نہیں، اب آگے کسی اور نے ایکشن کر لیا، آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، آپ کو سزا دے دینی چاہیے تھی۔ آئین میں بھی موجود ہے، قانون میں بھی موجود ہے، اس کا ایک طریقہ کار بھی موجود ہے، FIR بھی درج ہو گئی ہے، گواہ بھی پیش ہو گئے ہیں، شواہد بھی آ گئے ہیں، ویڈیو ثبوت بھی آ گیا ہے۔ ہاں، گواہی کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں، جو آپ نے کہی کہ پورے کا پورا گاؤں گواہی دے دے۔ دیکھیں، فقہا کے ہاں اس طرح کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی صرف وہی دے سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور کانوں سے سنا ہو۔ ایسا نہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے جا کر آپ کو عرض کیا، آپ کو کہا کہ حسن بھائی میں نے یہ دیکھا، آپ بھی میرے ساتھ گواہ بن گئے، آپ نے ساتھ اپنے ایک اور دوست کو بتایا کہ یار یہ واقعہ ہوا ہے، وہ بھی ایک اور گواہ بن گیا، یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔
گواہ فقط وہی ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور اگر اپنی آنکھوں سے 3-4 لوگوں نے دیکھا تو ان پر جرح ہوگی، ان کی گواہی اگر سچ ثابت ہو جائے تو پھر وہ گواہی بطور گواہی کے تسلیم ہوگی اور سزا دی جائے گی۔ گواہی ایسا نہیں کہ کوئی شخص بیٹھ کر قرآن اٹھا کر کہے میں نے دیکھا ہے تو بھائی ٹھیک ہے اس کی گواہی ہوگی، نہیں، شریعت کے قاعدے اور اصول ہیں، اس کو پیش کیا۔ جیسے ہمارے ہاں آج بھی عدالتوں میں گواہوں پر جرح ہوتی ہے، تو شریعت بھی گواہ پر جرح کرتی ہے، تو گواہ پیش ہوگا، اس کی گواہی سنی جائے گی، اس پر جرح کی جائے گی، مدعی کو سنا جائے گا، ملزم کو سنا جائے گا، جرم ثابت ہو جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اب اگر سزا نہیں دی جا رہی تو پھر جرم صرف اس شخص کا نہیں ہے جس قانون ہاتھ لیا، اس کا بھی بنتا ہے اس نے سزا نافذ نہیں کی۔ یہ جرم دو طرفہ بنتا ہے، اسی لیے ریاست کو میں نے پہلے عرض کیا، صاحبان اقتدار کو چاہیے کہ اس کا کوئی سد باب کریں، اس کے لیے کوئی الگ قانون اور اس کا کوئی پروسیجر تجویز کریں، کوئی عدالتیں تجویز کریں، تاکہ آئندہ یہ نوبت ہی پیش نہ آئے کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے۔ دیکھیں جب عدالت سزا دے دے گی اور قانون نافذ ہو جائے گا، اور جب توہین پر علماء کی طرف سے بھی شروع سے علماء ساتھ چلیں گے اور پتہ ہوگا اس شخص نے توہین کی ہے یا نہیں کی، تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے۔ سر لیکن جس پروسیجر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ شجر ممنوع ہے کہ آپ اس قانون کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اس میں امینڈمنٹ کی بات نہیں کر سکتے، آپ اس میں جو آپ نے جتنی بھی سفارشات پیش کی ہیں، آپ نے فرمائی ہیں کہ یہ اس میں ترمیمات ہونی چاہیے، امینڈمنٹ اور ترمیم کی تو یہاں پہ آپ لفظ بھی نہیں بول سکتے اس قانون سے متعلق۔ یہ تو کل کو کوئی اٹھ کے مجھے اور آپ کو بھی اس طرح ڈکلیئر کر کے تو جو ہے وہ کہہ دے گا کہ جی یہ لوگ بھی اس قانون کے خلاف ہیں اور اس قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں تو نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے۔ سزا دلوانے پر میں عرض کر رہا ہوں جو ایک ہے ہی نہیں پروسیجر، وہ پروسیجر ڈیولپ کیا جائے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا کہ فلاں شخص کو جا کر قتل کر دو۔ بھائی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وجود نہیں ہے تو کوئی حکم دینے والا تو ہو نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سزا نہ دیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سزائے موت ہے نہیں، سزائے موت دیں گے، لیکن سزائے موت کا حکم دینے والا بھی تو کوئی ہو، وہ حکم دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مقدمہ جو ہے، اور میں نے اس لیے علماء کا نام لیا کہ دارالفتاء یا بڑے دارالعلوم ان کو ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ جیسے میں نے فتاویٰ غیاثیہ کی آپ کے سامنے ایک ریفرنس دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر قاضی اور سلطان عالم نہیں ہے تو ان پر لازم ہے کہ اپنے ساتھ کسی مفتی کو اور کسی عالم کو رکھیں، تو وہ یہاں عدالتوں کے یہ لازم کر دیں بھئی جو مقدمہ درج ہوگا اس کے اندر جو علماء ہوں گے وہ علماء بعد میں جج کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، یا اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا دی جائیں جس میں علماء موجود ہوں، یا اس کے لیے اس کو وفاقی عدالت میں بھیج دیا جائے۔ دیکھیں یہ میں آپ کو جدید لاء کی روشنی میں اس کی مثال دوں، ہمارے ہاں فیملی عدالتیں موجود ہیں، ان عدالت قتل کیس نہیں جاتا، ان ججوں نے بھی تو ایل ایل بی کیا ہوا ہے نا، لیکن ان عدالتوں میں قتل کا کیس نہیں جاتا۔ جو عدالتیں کرمنل ہیں ان میں دیوانی مقدمات نہیں جاتے، سول کیسز نہیں جاتے۔ جب ہر کیس کے لیے مقدمہ الگ ہے اور ہر جج ہر کیس کو سن بھی نہیں رہا تو پھر یہ کیس بھی الگ ہے۔ دہشت گردی کی عدالتیں الگ ہیں، بینکنگ عدالتیں الگ ہیں، نیب کورٹس الگ ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک الگ عدالت بنا دیں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ عام شخص اس کو سنے ہی نہ، جو اس کو سنے، جو جج یا جو عالم یا جو مفتی اس کو سنے، اس کا ایک باقاعدہ معیار ہو اور اس کے لیے ایک باقاعدہ قاعدہ مرتب کیا جائے۔ اور پھر جو آپ اشارہ کر رہے تھے، دیکھیں ہم قانون ہاتھ میں نہ لیں تو کیا کریں؟ دیکھیں ہمارے جو علماء گزرے ہیں، جو شریعت کے پابند گزرے ہیں، انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لے لیا اور ثابت بھی کر دیا تو اس کے لیے معافی ضرور ہے، لیکن فقہا کا شیوہ یہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، پچھلی صدی کے اندر فتنہ کھڑا ہوا قادیانیت کا، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے نبوت کے دعوے سے پہلے دیکھیں تو وہ مسلمان تھا، اب وہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، نبوت کے دعوے سے اور باقی عبارتوں سے گستاخ بھی ہو گیا۔ لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح مکتبہ دیوبند سے علماء دیوبند سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تمام علماء مناظرے کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے۔ بھئی کوئی ایک حکم دیتا تھا اپنے کسی مرید کو جا کر قتل کر دو، فتنہ ہی ختم ہو جاتا۔ ممکن آج دنیا میں کوئی قادیانی ہوتا ہی نہ،
اس وقت تو اسلامی حکومت بھی نہیں تھی. آج تو اسلامی حکومت، مسلمان حکومت موجود ہے. چلیں 100% نہیں، 10% ہی صحیح. امید ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو ایک پورا پروسیجر بن سکتا ہے، گستاخ کو سزا ہو سکتی ہے. ابھی بھی یہ امید موجود ہے. امید ہے تو لوگ جا کر ایف آئی آر درج کرواتے ہیں نا کہ بھی فلاں نے گستاخی کی ہے. امید ٹوٹی تو نہیں. اس وقت تو امید ہی نہیں تھی کہ کوئی سزا ہوگی، کہ انگریزوں کی حکومت تھی. لیکن تب بھی ان لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور اس شخص کو قتل نہیں کروایا. مناظرے اور مباہلے ضرور کیے، لیکن اسی دور میں جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قانون ہاتھ میں لیا تو علماء نے اس کا ساتھ ضرور دیا. اگرچہ اس نے پروسیجر فالو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے دوسری جزئی شریعت پر عمل ضرور کر لیا تھا کہ گستاخ کو اگر کوئی قتل کرے یہ حکم نہیں ہے شریعت کا، یہ طریقہ کار نہیں ہے شریعت کا. اگر کوئی کر دے تو پھر کیا کیا جائے گا، وہ ایک الگ رول ہے جو ہم نے پہلے عرض کر دیا. سر میں لیکن فقہا کا یہ شیوا نہیں ہے. پروگرام ہمارا تھوڑا سا طویل ہوتا جا رہا ہے. آخر میں یہ ایک آپ نے جو بات فرمائی ہے اس پر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو بیرون ملک میں، جیسے یہ غیر مسلم گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی ان کا کیا حکم ہے؟ ان ایسے لوگوں کو بھی وہاں پر اگر کوئی مسلمان قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے قتل کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہاں پر تو شریعت کے اتنے قانون اور یہ ساری جتنی چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ تو وہاں پر نہیں ہے. اب کیا کیا جائے گا وہاں پر؟ لیکن ایک چیز تو یہ کہ جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، مسلمان حکومت نہیں ہے، ہمارے جہاں جو آپ یوں آج کل کی زبان میں سمجھنے کہ اسلامی ممالک نہیں ہیں، یورپین کنٹریز ہیں یا غیر اسلامی ملک ہے، وہاں پر اگر کسی شخص نے کسی گستاخ کو قتل کر دیا ہے تو وہاں پر چونکہ قاضی اور جج موجود ہی نہیں ہے اسلامی، تو اسلامی قوانین تو وہاں پر نافذ ہی نہیں ہوتے. تو ہم فقط اتنا کہتے ہیں کہ اگر اس نے واقعی صحیح قتل کیا ہے تو وہ ان اللہ ضرور آجور ہوگا، اسے اجر ملے گا. لیکن دنیا میں اگر اس ملک کے قانون کے مطابق اگر اسے کوئی سزا ملتی ہے تو اس پر ہم یہاں حکومتی لیول پر ان سے مطالبہ ضرور کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک کے اندر کوئی قتل ہو جائے تو ریاستیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، یہ ہمارا شہری تھا یا ہمارے قانون اور ہمارے نظریے کے مطابق تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو ہاں ریاست اس میں انوالو ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن وہاں پر چونکہ قاضی موجود نہیں ہے تو ہم اس شخص کے لیے فقط دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس نے اچھا قدم اٹھا لیا کہ سزا دے دی. اگرچہ نہیں دینی چاہیے تھی، قانون ہاتھ میں نہ لیتا، لیکن لے لیا تو اب عند اللہ مجور ہوگا، بشرطے کہ واقعی اس نے گستاخ کو قتل کیا ہو، اپنے عشق کی بنیاد پر کیا ہو. میں نے یہ عبارت پیش کی تھی کہ امام شامی نے فرمایا ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی جان لیتے ہوئے کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن یہ سوال نہ کر دیں کہ اس کا تو خون حلال نہیں تھا، پھر تم نے اس کو قتل کیوں کر دیا. یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ہر شخص مفتی نہیں ہے، ہر شخص کو اختیار نہیں کہ وہ کسی پر حکم نافذ کر دے، ہر شخص کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو اگر کسی کی گستاخی کے بارے میں علماء کا اجماع ہو گیا تھا اور علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ واقعی گستاخ ہے، وہ کسی اور ملک میں موجود تھا، اب اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی آج سے کوئی 10-11 سال پہلے ایک ہوا تھا کہ نارووال والی سائڈ پہ ایک شخص نے قاضی عامر چیمہ نے کسی علاقے میں قتل کر دیا تھا. تمام علماء جب اس کی میت آئی تھی، بہت بڑا جنازہ تھا اس کا، اور علماء خود گئے تھے، بڑے بڑے علماء اور شیوخ الحدیث وہاں پر گئے تھے. تو لیکن جس کو اس نے قتل کیا تھا وہ واقعی 100% گستاخ تھا. تو اس صورت میں اس نے مطلب عند اللہ، عند الناس نہیں یا زمینی قانون کے مطابق نہیں، عند اللہ تو اس نے 100% صحیح عمل کیا. لیکن عند الناس اور زمینی قوانین کے مطابق اس کا عمل اگر درست نہیں بھی بنتا تھا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. جی بہت شکریہ آپ کا سر پروفیسر علامہ محمد احمد رضا. ایک بڑا ہی حساس موضوع تھا اور ایک بڑی ضرورت تھی اس حوالے سے گفتگو کی. تو میں آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک وقت ہمیں فراہم کیا اور اس پر بڑی تفصیلاً آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ان سوالات کا جواب دیا. ناظرین و سامعین، میں آپ سے بار دیگر یہ درخواست کروں گا کہ جو حضرات ہمارے ساتھ شروع میں نہیں جڑ سکے، بعد میں ہمارے ساتھ متصل ہوئے، تو وہ اس پوری گفتگو کو ضرور سنیں کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ احاطہ کر سکیں کہ سب سے پہلی چیز کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کیا،
پھر نمبر 2 کہ یہ سزا جاری کون کرے گا، اس کا حق کس کے پاس ہے، اور اگر جاری ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ اگر کوئی ہاتھ میں قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ اور پھر بیرون ملک ایسی جگہ جہاں پر غیر مسلم حکومتیں یا عدالتیں ہیں اور وہاں پر وہ سزا یا یہ قانون موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ضمن چند مزید سوالات کو ہم نے اس میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بار دیگر میں یہی گزارش کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس پر، آپ کے نام پر، آپ کی عزت پر ہم سب کی عزتیں قربان، ہماری ناموس، ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ادنی سی بے ادبی گستاخی جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کا شریعت کا تقاضا کیا ہے، فقہاء کا، ہم کیونکہ مقلد ہیں فقہ حنفی کے، تو اس میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو ہم نے اس طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کیا تاکہ ہم آئندہ اس کو فالو کر سکیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اہم موضوع پر ایک اسی طرح نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حسن محمود جماعتی اور ہمارے مہمان سر محمد احمد رضا آپ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔